أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نور السماوات والارض، صدق اللہ العظیم۔ ابھی عزیزم نور چشم حافظ اسامہ نے پورے رکوع ہی کی تلاوت کی ہے، ان سب پر بیان کرنا
اس کی وضاحت کرنا تو مشکل ہے، پر کہیں کہیں سے اس کے بعد مضامین کو سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نفع دے۔ آج ہی اخبار میں نے دیکھا سرخی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو علوم و معارف سے بھر دیا ہے۔ علوم و معارف کے خزانے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جہاں سے اس کو اٹھائیے، جہاں سے پڑھیے، علوم و معارف کے پہاڑ جبال نظر آئیں گے جس کا آدمی احاطہ نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن تیمیہ جیسے آدمی کے متعلق آیا ہے کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو اس علوم و معارف کے طلب میں جنگل میں چلے جاتے تھے، وہاں کی مسجد میں جا کے سجدہ ریز ہوتے تھے اور اللہ سے گریہ وزاری سے کہتے تھے کہ اللہ جیسے فلاں فلاں پر آپ نے علوم معارف کا انکشاف فرمایا، ابن تیمیہ پر بھی اس کا انکشاف فرمائیے۔ اتنے بڑے شخص، ان کی طرف دیکھیے، سب فتاوے رکھے ہوئے ہیں، 37 جلدوں کے فتاوے ہیں، ان میں علوم و خزانے ہی ہیں سب، لیکن کوئی پڑھتا نہیں مول صاحب۔ ہم سمجھتے ہیں اس کو بھی کبھی کوئی پڑھنا چاہیے۔ علوم و معارف، اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں حضرت شاہنور صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم کے وہ علوم کہ ہمیں سر کو اٹھا کے ان کی اونچائی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ٹوپی میری گر جاتی ہے پیچھے، اتنے بڑے عالم، لیکن وہ بھی قرآن کے بارے میں جا کے کہتے تھے، یہ اللہ قرآن کے علوم و معارف سے میرے قلوب کو منور فرما دیجیے۔ اس بنا پر ہمارا آپ کا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے علوم اور معارف سے آشنا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان خزائن سے ہمارے قلوب کو بھر دے۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سب پورے رکوع کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات فرماتے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس میں تو نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کی تفسیر یوں کی ہے، اللہ منور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا منور، نور بخشنے والا وہی ہے۔ چاندوں میں نور لانے والا اللہ، چاند میں نور لانے والا اللہ، ستاروں میں نور لانے، سب میں نور کا دینے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی دعا کی ہے، نور کے حاصل کرنے کے لیے دعا فرمائی ہے، فجر وقت اس کو پڑھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب جا رہے تھے حرم میں ظہر کے وقت، مجھے پوری دعا یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ مولانا وہ فجر کو جو نور والی دعا پڑھی جاتی ہے اس کو آدمی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے بھولاپن، مولانا کہتے زبردست آدمی معلوم ہوتے تھے، لیکن مسئلہ پوچھنے میں عجیب معاملہ تھا مولانا کا، واقعی میں کہہ رہا ہوں، کتنے مسائل پوچھے کہ ابو اس کی تشریح میں کیا کروں، تو بڑے انداز سے کہا کہ اچھا مولانا جو فجر میں نور والی دعا پڑھی جاتی ہے، کیا ظہر پر اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں حرم میں تو پڑھ سکتے ہیں؟ کیا تھا پڑھنے میں تو ہر وقت پڑھنا چاہیے نور کی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے نور کو نور ہی بنایا ہے، اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی دعا فرمائی، اللہم اجعل فی قلبی نورا، میرے جلد میں، میرے پٹھوں میں، سب میں نور ہی نور کر دیے۔ عقید میں یہی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نور، غالباً میرے قلب میں نور پیدا کیے، وجعلنی نورا، مجھ کو سراپا نور بنا دیے۔ نور کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، ہے نا، نور آ گیا۔ اللہم طہر، حضرت مولانا صدیق صاحب رحمہ اللہ کو ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی تھی، اللہم طہر، انہوں نے کہا دعا کوئی بتلائیے، دعا بتا دیے، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک۔ میں سمجھتا ہوں مولانا کلمہ طیبہ کے پڑھتے ہوئے درمیان میں ضرور یہ دعا پڑھنا چاہیے
کلمہ طیبہ کی پوری تشریح اس کے اندر ہے. اللہم طہر قلبی کس سے؟ لا الہ ہے، اور الا اللہ یہ کیا ہے؟ منور قلبی بنور معرفتی کا دو جز ہے. تو اللہم طہر سے لا الہ ہے، اس کا مفہوم ہے. منور قلبی بنور الا اللہ ہے، جو ایسا آتا بھی ہے. ہمارے حاجی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے لکھا ہے جب لا الہ کہو تو تمام چیزوں کی نفی کر دو، حتیٰ کہ اپنے نفس کی بھی نفی کر دو. بزرگوں نے لکھا ہے یعنی اپنے نفس کی بھی نفی، اپنی ذات کی بھی نفی، اپنے جسم کی بھی نفی کر دو. جو ایسا آتا ہے کہ بعض لوگ جب ذکر کرتے تھے، لا الہ کہتے تھے، تو ان کا وجود جو ہے وہ مٹ جاتا تھا، فنا ہو جاتا تھا، یعنی اس کا وجود ہی نہیں رہتا تھا. لا الہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، وہی ہے. ہم کو پاک کر دیے غیر اللہ سے، اور اپنے نور سے اور معرفت سے ہمارے قلوب کو بھر دیجیے. ہر کتنی بڑی بات. اللہ نور السماوات، اللہ تعالیٰ سماوات کا بھی نور ہے اور زمین کا منور وہی ہے. چاندوں میں نور لانے والا وہی ہے، سورج میں نور لانے والا وہی ہے. جب چاہے اس کو بے نور کر دے. کسوف میں اسی وجہ سے نماز پڑھی جاتی ہے. بہت بڑا واقعہ یہ ہے کہ سورج جیسے روشن کو اللہ بے نور کر دیتا ہے جب چاہے نور. چاند میں گرہن لگتا ہے، سورج میں گرہن لگتا ہے، اس کی بے نوری کو اللہ دکھا دیتا ہے. جب چاہے اس کو ہم بے نور کر سکتے ہیں، سورج کو بے نور کرتے ہیں. اس بنا پر استغفار کو کہا گیا ہے، نماز کو کہا گیا ہے کہ ڈرنے کی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ چاند اور سورج میں تصرف کر سکتا ہے تو ہمارے شما کی کیا ہے. اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں ایمان ہے، نور ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا ہمارے حضرت بہت ایک واقعہ بیان کرتے تھے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص تھے، بڑے آدمی، صاحب کیفیت تھے. وہ قبرستان میں گئے، اپنے یہاں قبرستان میں گئے. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جو دولت ہمارے بزرگوں کے سینوں سے جو ختم ہو گئی تھی اب وہ ختم ہو گئی تھی. سمجھ گئے بھی؟ جو دولت ہمارے بزرگوں کے سینوں میں تھی، جو ختم ہو چکی تھی، اب ہمارے خاندان میں نہیں تھی، میں اس کو حضرت تھانوی کی خدمت سے لے کے آیا ہوں. اسی وقت سلب ہو گئی، اسی وقت سلب ہو گئی. بہت کئی مرتبہ میں نے سنا حضرت سے. جب ان کی لوگ تعریف کرتے تھے تھانہ بھون خانقاہ میں تو رونے لگتے تھے. کہتا جو دولت مجھے چھن گئی اب مجھ سے کیا تعریف کرتے. میں نے ناشکری کیا یا بے ادبی کیا، اس کی بنا پر اللہ نے اس کو سلب کر لیا، وہ نعمت ہی ختم ہوئی. کیفیت تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک کیفیت ہے، نورانیت ہے. اللہ سے ہم لوگوں کو دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے قلوب میں نور پیدا فرمائے. اللہم طہر قلبی. اب کیسے ہوگا دیکھیے، پہلے کیا ہے؟ تزکیہ ہے، اس کے بعد تحلیہ ہے. جب گندگیوں کو دور کرو گے تب صفائی آئے گی. اللہم طہر قلبی عن غیرک، ہمارے قلوب کو پاک کیجیے اپنے غیر سے. وہ نور، تب نور آئے گا. وہ نور قلبی بنور معرفتی، نور معرفت سے اللہ تعالیٰ اس کو منور فرما دے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ دعائیں ایسی ہیں کہ کوئی شخص اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثالیں بیان فرمائی ہیں. اس کا ترجمہ یہی ہے، کہتے ہیں اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے. ترجمہ ہی کروں گا، بہت اچھا ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے. میں نے منور کہا، انہوں نے کہا نوری. اس نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہو. چراغ ایسے شیشے میں ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی طرح چمکتا ہو. وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی. ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشن دے دے گا، چاہے اسے آگ بھی نہ لگے. نور بالائے نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. نور ہی نور ہوگا، اس کی کوئی مثال بھی نہیں دیتا ہے، سمجھ بھی نہیں سکتا.
اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا آگ میں نور بالائے نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح پہ یہ دعا کرنی چاہیے، یعنی دعا ہی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے قلوب میں نور پیدا فرما دے۔ صحابہ کہتے بعد ایسا نور تھا ہمارے صاحب، ان کے لاٹھی میں نور آ جاتا تھا، اس روشنی میں وہ اپنے گھر جاتے تھے۔ آتا ہے صاحب، اللہ تعالیٰ نور قلب میں دیتے ہیں، جسم میں دیتے ہیں، اعضاء میں دیتے ہیں، پہنچائے۔ اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے، یہ مثال ہے۔ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح اور شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ رہ جائیں گے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے رجال ہیں کہ ان کو بیع و شرا غافل نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے غافل نہ ہو۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ رجال ایسے ہیں جن کو بیع و شرا غافل نہیں کرتی۔ ذکر اللہ میں کہ بات شریف میں کیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نے نماز پڑھا، ذکر کیا، اب اس کے بعد بازار لے کے جائے، لیکن غافل نہ ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس میں بھی ذکر کو جاری رکھو۔ یہ نماز پڑھ کے گئے ہوں لیکن بازار جانے کی تو اجازت ہے، لیکن غفلت کی اجازت اس وقت بھی نہیں ہے۔ بازار میں جاؤ تب بھی غفلت سے نہیں، بلکہ اللہ کی یاد برابر جاری ساری رکھو۔ بہت بڑی تعلیمات اس کے اندر ہیں اس بارے میں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ نماز فرض تم نے ادا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور کریم ہے کہ ایسی دیتا تم ذکر میں رہے ہو، اب تم بازار جا سکتے ہو۔ اباحت ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں کیا چلا ہی جائے، بازار جاؤ، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اب ذکر کی کتنی اہمیت معلوم ہوئی، اسی کو لکھا ہمارے بزرگوں نے کہ عید و بقرعید کے دن عشاء کی نماز تو معاف ہے لیکن ذکر معاف نہیں ہے۔ اس میں بھی کہا گیا ہے اللہ اکبر تکبیرات کی کثرت کرو، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس میں بھی ہے، یہ حکمت لکھا ہے کہ اس پر بھی ذکر کی اجازت، مطلب کہ نماز تو معاف ہے کیونکہ نماز میں وقت لگتا ہے وضو کرنا، لیکن اس وقت بھی ذکر اللہ کی تاکید کی گئی ہے، عید کے دن بھی اور بقرعید کے دن بھی۔ بقرعید کے دن بھی تو اس کو زور ہی سے کرو اور عید کے دن بھی اس کی فضیلت ہے۔ بہرحال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ہمارے حضرت مجدد صاحب سے شیخ عبدالحق محدثی سے کچھ اختلاف ہو گیا تھا۔ حضرت مجدد صاحب بہت سے اپنے مکاشفات بیان کرتے رہتے تھے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی کچھ نکیر کرتے تھے کہ بھائی تم ایسی باتیں کیوں بیان کرتے ہو؟ لیکن پھر انہوں نے غور کیا، سچے آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، سچے تھے، اس بنا پر اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ اللہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا حقیقت کیا ہے؟ خود وہ بہت بڑے آدمی تھے لیکن مجدد صاحب کے وہ کیفیات، وہ حالات و تجلیات تھیں کہ جس کی بنا پر شیخ عبدالمحدث دہلوی کو بھی کچھ شبہ ہو گیا۔ کہتے ہیں انہوں نے قرآن شریف الٹا تو یہی آج نکلی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، بس کہا کہ یہ سچا آدمی ہے۔ تو ایسا خط لکھا شیخ عبدالمحدث دہلوی نے کہ جو نقل ہے اس کو پڑھ لیجیے گا کبھی۔ ان کو شکایت تھی شیخ عبدالمحدث، کیا تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ کہتے تھے، اب وہ اپنا کہتے رہتے تھے تو انہوں نے کہا کوئی حقیقت اس کے اندر معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے پیر بھائی تھے، بلکہ ان کی عمر زیادہ تھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، لیکن ان کو اشکال ہوتا تھا ان کی باتوں پر۔ انہوں نے فال نکالا کسے؟ رجال، تو یہ نکلا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، بس کہا کہ یہ سچا آدمی ہے، پھر مان لیا، تسلیم کر دیا شیخ عبداللہ۔ ایسا خط لکھا مولانا ہے کہ واقعی قابل دید ہے وہ خط۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارے بزرگوں میں حقانیت، حقیقت کو مان لینے کی صفت بیان فرمائی، حالانکہ وہ خود بہت بڑے آدمی تھے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، بہت شاہ رسول اللہ صاحب
ہے کہ مجدد صاحب کی تو علماء دیوبند بہت تعریف کرتے ہیں اور واقعی تعریف کے لائق ہیں، لیکن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بھی ویسی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے کام کم نہیں کیا، پوری کتابیں لکھی کہتے تھے شروع ہیں، مشکات شریف کی ہے، اس کی اس کی، بہرحال رجال لا تلہم تجارت ولا بیع، اسی سے نکالا ہے جو مولانا تھانوی نے ترجمہ کیا اکثر کا، اس میں لکھا ہے کہ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع، ذکر اللہ سے معلوم ہوا کہ تجارت جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تجارت کر سکتے ہو، اس سے اباحت تجارت کی نکل گئی۔ لکھا انہوں نے بہت خاص مضمون یہ لکھا اس پر ہے کہ یہ نہیں کہ اس طریق میں آنے کے بعد تجارت اور کاروبار سب ممنوع ہے، کیونکہ رجال ہیں تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ان کی صفت کیا بیان کر رہے ہیں، لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، معلوم ہوا کہ تجارت بھی جائز ہے اور بیع بھی جائز ہے۔ بہت عمدہ لکھا اس کو اچھی طریقے سے ہے کہ تجارت ممنوع، کیونکہ وہ صرف تدبیر پر گویا کہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، تقدیر ہے تقدیر، لیکن اس میں آ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس تدبیر کو منع نہیں کرتے جو جس میں یہ ہو، جو تجارت کی قسم کی اور کاروبار کی قسم کی چیز ہو۔ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، دیکھیے یہ بھی ہے ہاں ذکر اقام، نماز کے قائم کرنے سے وہ غافل نہیں ہوتے، تجارت کرتے ہیں لیکن وہ تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، ایتاء زکوٰۃ میں نہیں، یخافون وہ ڈرتے ہیں جس دن کے قلوب و ابصار کیا ہے منقلب ہو جائیں گے، وہ اس دل سے ڈرتے ہیں جن میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ رکھ کر ہو جائیں گی۔ معلوم ہوا ہے کہ تجارت نہ منع ہے نہ کاروبار منع ہے، ہاں لیکن غفلت تو ضرور منع ہے۔ ان سب چیزوں میں مل کر کے اللہ کو بھلا دینا، قیامت کو بھلا دینا، پیشی کو بھلا دینا، یہ ضرور ممنوع رہے گا، ورنہ پھر دین ہی کیا رہے گا۔ ہاں مسلمانوں کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ سب کچھ کریں، یہ نہیں کہ اب کاروبار میں آئے تو کاروباری کو وہ کہو گے، نہیں، کاروبار میں بھی اللہ کو یاد کرو، بلکہ زیادہ یاد کرو، جاؤ بازاروں میں جاؤ، تیسرے کلمے کا ورد رکھو، انشاءاللہ العزیز وہ بیع اور شرع تمہارے لیے مضر نہیں ثابت ہوگی، اللہ کی حفاظت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام چیزیں بیان فرما دی ہیں، نہ بیع سے منع کیا، نہ کاروبار سے منع کیا، نہ اہل و عیال کی تعلیم و تربیت سے منع فرمایا، سب کچھ کرو مگر اللہ کو نہ بھولو اور اللہ کی اللہ کی یاد سے اپنے دل کو غافل نہ کرو۔ فرماتے ہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اسی وجہ سے میں نے خاص طور سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کچھ تو وہ ہے نیک کیا لکھا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، فرماتے ہیں نیک اعمال کا ثواب کچھ تو وہ ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آ گیا ہے، اور اس آیت نے بڑے لطیف انداز میں یہ بتایا کہ نیک لوگوں کا ثواب صرف ان نعمتوں میں منحصر نہیں ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں کر دیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ایسی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا جس کا تذکرہ نہ قرآن و حدیث میں آیا ہے اور نہ کسی کے دل میں اس کا تصور آیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت کیا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، اپنے فضل سے جو زیادہ کریں گے اس کا پتہ کسی کو نہیں کیا زیادہ کریں گے، یعنی نیک عمل کا بدلہ تو عطا فرمائیں گے، اور یہ آیت جو ہے بہت زبردست ہے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے کچھ اس میں ذاتی کریں گے، اور کیا ذاتی ہوگی کسی کو پتہ نہیں، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں نہ حضور نے بیان فرمایا، یہ اس کو نقطہ، اسی لیے میں نے اس کو بنایا احسن ما عملوا، آپ جو کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں کیا کچھ اللہ عطا فرمائے گا کوئی کہہ نہیں سکتا، ایسی نعمتیں اسے نوازے گا جس کو آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں، کانوں نے سنا نہیں، بلا خطر علی قلب بشر، بلکہ اسی طرح سے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، والذاکرین اللہ کثیرا، جو مرد اللہ کا ذکر کثیر کرتے ہیں، اور یہاں عورتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور پہلے بہت سی چلی آ رہی ہیں چیزیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے مغفرت تیار کر رکھا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا، دونوں کو لے آئے، اور عوض یعنی اجر اور ثواب کا بھی ذکر کیا، دونوں کا ذکر کیا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو تو اجر و ثواب مرحمت فرمائے اور عورتوں کو نہ دیں، بلکہ یہاں بتلا دیا کہ نہیں، مرد اگر عمل کرتے ہیں ان کو جزا ملے گی،
تو عورتوں نے کیا قصور کی ہے، وہ بھی ہماری بندی ہیں، ان کو بھی ہم دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہم دے دیں۔ کہتے احسن ما عملوا ویزید من فضلہ، سوچنے کی بات ہے، اور اپنے فضل سے زیادتی بھی کریں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دے گا جو بغیر حساب رزق دے گا۔ تو اس کو لکھا علماء نے وہاں پر لکھا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ مغفرت، مغفرت تو سب کو دے گا اور اجر عظیم دیں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اجر عظیم پر لکھا ہے کہ اجر دیں گے، یہ نہیں صرف فرمایا بلکہ عظیم فرمایا، اس عظیم کی کوئی حد نہیں کہ کتنا بڑا اجر دیں گے، اور دونوں کو دیں گے، مردوں کو دیں گے عورتوں کو بھی دیں گے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کیا ہوگا؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرت، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت دے گا اور اجر عظیم، کتنا بڑا اجر ہوگا، کتنی اس کے اندر عظمت ہوگی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو عظیم کہتا ہے اس عظیم کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر احسن ما عملوا پر نقطہ انہوں نے لکھا ہے، وہ حدیث میں کہتے ہیں نیک اعمال کا سبب کچھ تو وہ ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اس آیت نے بڑی لطیف انداز میں یہ بتایا ہے کہ نیک لوگوں کا ثواب صرف ان نعمتوں میں منحصر نہیں ہوگا جس کا ترجمہ قرآن و حدیث، جس کا تذکرہ قرآن حدیث میں کر دیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جس کا تذکرہ نہ قرآن و حدیث میں آیا ہے اور نہ کسی دل میں اس کا تصور آیا ہے۔ اچھی بات ہے، اسی لیے میں نے سنایا اس کو کہ اللہ تعالیٰ کیسی نعمتیں دے گا، آپ یعنی جتنا دیں گے وہی تصور میں ہم لوگ نہیں ہے، جتنا عام بات ہے قرآن و حدیث میں، اور یہ کہ ایسا دیں گے جس کا تصور بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے مومنین کو ابھارا ہے۔ تم عمل تھوڑا سا کرتے ہو، ہم اجر زیادہ دینے کی تیار، اتنا اجر جو ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کچھ کام لے، طاعت کا، عبادت کا، ذکر کا، نماز کا، تو پھر اس کے اجر پر بھی دیکھو۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بہت بڑے وزیر شیخ فرید کو لکھا کہ عجزیہ کا پاداش ہے عمل، یہ لفظ مولانا، پہلے میں عجزیہ کہتا تھا اب کہتا ہوں پاداش، بڑا عمدہ لفظ ہے۔ عجزیہ زیادہ تو یہ اچھا مجھ کو لگتا ہے، پاداش عمل کا خیال رکھو۔ کس کو لکھ رہے ہیں؟ وزیر کو۔ وزیر، یہ وزیر تو یہ سب سمجھیں گے نہیں، بیوقوف سب کیا سمجھیں، یہ سب بیوقوف، یہ سب کیا جانے، بیوقوف، ان کو تو عقل ہی نہیں، نور عقل نہیں ہے، نور علم نہیں ہے، نور نفس خالی ہے، اور وہ ظلمت ہی ظلمت ہے، وہ کیا سمجھیں گے؟ میرے دوست یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک واقعہ سنا دو مجھے، فوراً تو اب ہے بھی نہیں، خسرو باغ والا پھاٹک تو اب ہے ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا، لیکن وہ مجھے یاد آتا تھا برابر۔ ایک بزرگ آئے بمروڑی مرے کی طرف سے، مثال کے طور پر بمروڑی ہمارا مدرسہ جہاں، وہاں سے دیکھا تو پھاٹک بند ہے، خسرو باغ والا پھاٹک بند ہے۔ کسی نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، پھاٹک کیوں بند ہے؟ کہا تم کو نہیں معلوم، بادشاہ کا پالتو جو شکار تھا، باز تھا، وہ بھاگ گیا، غائب ہو گیا ہے، تو پھاٹک اسے بند کر دیا گیا ہے تاکہ ادھر سے جا نہ سکے۔ کہا اے اللہ، ایسے ایسے بیوقوفوں کو آپ نے حکومت دے دیا جو یہی نہیں سمجھتے کہ چڑیا کے لیے پھاٹک کی ضرورت ہے۔ ایسے ایسے بیوقوفوں کو آپ نے حکومت دے دیا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے الہام ہوا، کہو تو بدل دو۔ یہ بات سننے کی ہے بچہ، کہو تو بدل دوں، تمہاری معرفت اس کو دے دوں اور حکومت تم کو دے دوں۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا، فوراً زمین پر گر گئے، کہ اللہ میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا، کیا اس کی حیثیت ہے، اس حکومت کی سلطنت کی کیا حیثیت ہے؟ وہ معرفت جو اللہ دیتا ہے اپنی، اس کے سامنے ہفت اقلیم ہیچ در ہیچ ہے، کچھ نہیں ہمارا۔ آپ خود اپنے سمجھ لیجیے کہ آپ کے ایمان کے بدلہ کوئی دیتے، اب لے لیجیے گا؟ نہیں لے گا، ایک ادنا مومن بھی نہیں لے گا انشاءاللہ۔ اللہ مومن جو دل میں ایمان ہے، جو اللہ نے قوت دی ہے، جو اس کے اندر نورانیت ہے، جو اس کے اندر طمانینت ہے، فرماتے ہیں ایک بزرگ بہت عمدہ ہے کہ یہ ٹھیلے والوں کے قلوب کو دیکھو، ان کے قلوب کو دیکھو کہ اپنے ٹھیلے پر ان کو اسی نظر ہے کہ اللہ اسی ٹھیلے سے ہم کو روزی دے دے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی چیزوں پر نظر جمائے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے ٹھیلے پر نظر ہے، سمجھتا ہے اسی ٹھیلے سے مجھ کو اللہ روزی دے دے گا۔ اس کا ایمان بڑھا ہوا ہے ان لوگوں کے ایمان سے۔
ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حساب جو ہے، اور اللہ بہت جلد، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کو جب آتا ہے، کہتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں، آدمی پانی جاتے ہیں، بس یہ تو ہے یہ اللہ تعالیٰ، میں اسی پر نقل کیا میں نے کہ اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا۔ اسی بنا پہ لکھا ہے، شاید یہیں پہ لکھا ہے تھانوی نے، کہ ایک ہوتا ہے گھلوا، رونگا اس کو کہتے ہیں بعد دفعہ رونگا جو ہے اصل سے بڑھ جاتا ہے، یہ رونگا ہے، یہ گھلوا جو ملے گا ایک تو عمل کا بدلہ ہے، یہ لفظ ہے بیان قرآن میں ہے، اب مجھے یاد نہیں آتا، اسی آیت کے تحت امریکہ حضرت سناتے تھے اس کو کہ بعد میں گھلوا کہتے ہیں نا کہ کچھ اور دے دو تو اٹھا کے دے دیا، تو کہتے ہیں جو اٹھا کے دے دیا اللہ تعالیٰ نے جو چیز دیا ہے وہ اصل سے زیادہ ہے۔ اب مجھے یاد نہیں ہے، حضرت بہت اس کو بڑھ سے بیان کرتے تھے کہ جو گھلوا ہے وہ اصل سے زیادہ ہے۔ تو میں یہاں پہ کہتا ہوں کیا ہے، یہ کچھ ہے کہ عام نعمتوں کا جو اجر و ثواب وہ تو اللہ دے گا ہی، اس کے علاوہ اور کیا دے گا کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ اللہ ہی دے گا وہاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیتوں کی تشریح، اس کی توضیح ذہن میں بیٹھائے اور اس کے مطابق ہمارے عمل کے لیے ہم کو توفیق رحمت فرمائے۔ بس اتنے پر آج بس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں سے نفع عظیم عطا فرمائے۔ نفع عظیم میں کہہ رہا ہوں، جب نفع عظیم کہے گا تو اجر عظیمہ والے سے آ جائے گا انشاءاللہ پورا۔ آپ سب لوگ اپنے کو کمتر بھی نہ سمجھیے، اتنی بڑی نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، کم نہ سمجھیے، اپنے قوم کی حقارت، اپنی چیز کی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیے۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، اللہ نے ہم کو نبی دیا ہے، ہم کو دین دیا ہے، ہم کسی قیمت میں بیچ نہیں سکتے، اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کی توفیق دے، جتنا ہم قدر کریں گے قرآن کی اور ایمان کی، اتنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ، اور ہم کو نفع عظیم سے آخرت میں نہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ طمانینہ سکون سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ان دعاؤں کو، اس نشست کو مفید بنائے سارے عالم کے لیے۔ بہت سے لوگ سن رہے ہیں، میں پورے طریقے سے ایسا وضاحت نہیں کر سکا ہوں کیونکہ بہت سی باتیں ہو چکی تھی، طبیعت میں انتشار ہو گیا تھا، لیکن جو کچھ کہا ٹھیک کہا مولانا نے، ہاں ٹھیک کہا۔ اللہ تعالیٰ بھی قبول فرما لے اور ہم سب لوگوں کے لیے کوئی نافع اور مفید بنائے، دعا کیجیے۔ اللہم اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجیے۔ سب آپ ہی کی طفیل میں یہ سب چیزیں حاصل ہوئی، قرآن بھی آپ کے طفیل میں، اور یہ علوم بھی اور یہ معارف بھی سب انہیں کے طفیل میں حاصل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ برکات سے، فیوز سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت ان کی امت کو بھی عطا فرمائے، ان کی امت کی حفاظت فرمائے، آپ ہی کی طفیل میں پوری امت کی حفاظت فرمائے، علوم و معارف سے نوازے۔